عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. معزز محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما ذی وقار علماء کرام، باذوق سامعین، خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یقیناً یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ رات کے تقریباً 11:30 بج رہے ہیں اور ہم لوگ بمبئی میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں پروگرام اتنے دیر تک نہیں چلتے ہیں۔ میں خود ابھی شیخ محترم عمران سلفی سے کہہ رہا تھا کہ کیا معلوم ہم بول پائیں گے کہ نہیں بول پائیں گے، لیکن آپ لوگوں کا یہ ہجوم اور آپ لوگوں کی یہ دلچسپی شاید ہمارے اندر ایک تازگی پیدا کر دے اور ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں کہہ لے جائیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ محترم حاضرین و سامعین، دوستوں اور ساتھیوں، یہ بہت ہی اہم بات ہے اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اس وقت یہ ملت اسلامیہ، امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، یہ حالات ملت اسلامیہ کی تاریخ میں انتہائی تاریک دور کہلائیں گے۔ یہ جو دور چل رہا ہے اندھیروں کا دور ہے، تاریکیوں کا دور ہے۔ تاریخ میں جب لکھا جائے گا تو یہ لکھا جائے گا کہ یہ جو دور چلا ہے یا گزرا ہے یہ انتہائی تاریک دور ہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ہو، ہر طرف سفاکیت ہے، بربریت ہے، ظلم ہے، ستم ہے، خون کا بہانا ہے، ایک دوسرے پر الزام ہے، قتل عام ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ کل تک حدیث پڑھانے والا ایک محدث اور ایک استاد جب حدیث پڑھاتا تھا تو پڑھاتے ہوئے طلبہ سے کہتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ ایسا ہوگا۔ اور آج وہ ساری چیزیں جو کل تک محدث بتاتا تھا، پڑھاتا تھا، آج وہ ساری چیزیں حقیقت بن کر ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں حرج کی کثرت ہوگی، حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کس چیز کا نام ہے، حرج کسے کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ حرج قتل
عام کو کہتے ہیں، سفاکیت، بربریت و درندگی کو کہتے ہیں کہ انسان کا قتل عام ہوگا، خون بہایا جائے گا، ناحق قتل عام ہوگا، یعنی یہ حرج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، آج اس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے، قتل ہونے والے کو نہیں معلوم وہ کیوں قتل ہو رہا ہے، اور قاتل کو بھی نہیں پتا کیوں قتل کر رہا ہے۔ ایسے حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ قومیں تم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے گی، خس و خاشاک کی حیثیت تمہاری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ اس لیے ہوگا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کسے کہتے ہیں؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا سے محبت، موت سے نفرت ہو جائے گی، تو ایسے دور آئیں گے کہ قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ میرے بھائیو، آج بتاؤ آپ، ہم اور آپ ذرا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہماری کیا صورتحال ہے۔ آج ہم جب سوتے ہیں تو دنیا، بیدار ہوتے ہیں تو دنیا، خواب دیکھتے ہیں تو دنیا، اور بات چیت کرتے ہیں تو دنیا، صرف دنیا 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 ہمارے ذہن و دماغ میں رچی اور بسی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، اس وقت جو صورتحال بنی ہے، لاک ڈاؤن کے پیریڈ نے اور یہ مہاماری بیماری نے آج ساری دنیا کو روک دیا، ٹھہرا دیا۔ جہاں سب متاثر ہوئے، وہیں پر سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اگر کوئی ہے تو یہ مساجد کے علماء ہیں، یہ مدارس کے علماء ہیں، یہ مدارس کے طلباء ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اور جب قوم کے صاحب حیثیت اور ثروت پیسے والوں کے پاس جا کر یہ بیچارہ مولوی، یہ علماء کرام، ان کی زندگیوں کو دیکھو تو ترس آتا ہے۔ جب یہ ان کے پاس جاتے ہیں کہ مدرسے کے لیے تھوڑا سا تعاون کر دیں تو کیا کہتے ہوئے نہیں رکتے، کہہ رہے مولوی صاحب دیکھتے نہیں حالات ایسے ہو گئے، مہاماری آئی، بیماری آئی، لاک ڈاؤن ہوا، معاشی بحران ہو گیا، یہ کہہ کر کے مولانا علماء کرام کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب اسی صاحب حیثیت، ثروت اور مالدار آدمی کے گھر میں ایک بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو لاکھوں روپے پانی کی طرح بہانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ ہماری نوجوان نسل، اور میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں یہ ہمارے مالدار کہاں جا رہے ہیں، اپنے پیسوں کو کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ آج یہی مساجد ہیں، یہی مدارس ہیں جس سے اسلام محفوظ ہے، اسلام کا تحفظ انہی مدرسوں سے ہے، انہی مساجد سے ہے۔ اور آج ہم اپنے پیسوں کو نہ جانے کہاں برباد کرتے ہیں۔ خرچ کرنا ہے تو مدرسوں پہ خرچ کرو، خرچ کرنا ہے علماء پہ خرچ کرو، مساجد پہ خرچ کرو، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج صرف دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، روپیہ روپیہ، ہائے رے پیسہ، اسی پہ دنیا پریشان ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تعیس عبد الدینار والدرہم، کہ درہم و دینار کی پوجا کرنے والے ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، آپ جانتے ہیں ایسے حالات جو بنائے گئے ہیں یا بنے ہیں، ظلم و ستم کے، پریشانیوں کے، مار کاٹ کے اور ماب لنچنگ کے، یہ سارے ماحول بنے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ماحول کیوں بنا ہے؟ کیسے بنا ہے؟ تو کہیں نہ کہیں اس کے سب سے پہلے اور اہم ذمہ دار میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ سَيَكُونُ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا، ایک مبیر پیدا ہوگا۔ کذاب یعنی جھوٹا پیدا ہوگا، جو نبوت
نبوت کا دعویٰ کرے گا، یعنی اس حدیث کی روشنی میں اور شارحین حدیث نے لکھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب مختار بن ابی عبیدہ الثقفی نکلا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشین گوئی فرمائی تھی، ایک مبیر پیدا ہوگا، یعنی سفاک پیدا ہوگا، قاتل پیدا ہوگا، درندہ پیدا ہوگا جو انسانوں کا خون بہائے گا، قتل عام کرے گا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے شارحین حدیث نے لکھا ہے اس سے مراد حجاج بن یوسف الثقفی ہے، جس نے قتل عام کیا۔ جب یہ آیا اور قتل عام کرنے لگا تو وہاں کے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی، حیران و پریشان ہو کر اس وقت کے امام کبیر حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس پہنچے اور ان کے پاس جا کر شکوہ کیا، شکایت کی۔ تو جانتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ آج تم جو میرے پاس رونا لے کر آئے ہو، آج جو رو رہے ہو کہ ایسے حالات ہیں، حجاج بن یوسف آیا ہے، قتل عام کر رہا ہے، تو یہ رونے کا حق تمہیں نہیں ہے، کیونکہ تم نے خود حجاج کو دعوت دی ہے۔ کہا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج کو ہم نے ہی دعوت دی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی معصیتوں نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ سے بغاوت کر کے ہم نے حجاج جیسے لوگوں کو خود بلایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ میرے بھائی غور کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں، وہ تمہاری اپنی کمائی ہے، تمہارا اپنا کردار ہے، تمہارے کاموں کی وجہ سے ہی ایسی مصیبتیں آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہارا رب تو ایسا ہے کہ بہت سارے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے، تم معافی بھی نہیں مانگتے ہو، تم گناہ کرتے چلے جاتے ہو، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے ہو۔ اللہ تو تمہارا وہ ہے جو بغیر معافی طلب کیے ہوئے تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گرفت کرتا ہے تو بعض گناہوں پر، جب بعض گناہوں پر اللہ گرفت کرتا ہے تو حالات ایسے بنتے ہیں، حالات ایسے بگڑتے ہیں، ماحول ایسا بن جاتا ہے، قتل عام کا ماحول بن جاتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں اور ان گناہوں پہ گرفت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ماحول بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے ایسے جو ماحول بنتے ہیں، یا آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں، احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو جبل رمات پر کھڑا کیا تھا۔ تیر انداز صحابہ کرام تھے اور ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جبل رمات پہ کھڑا کر کے کہ دیکھو تم یہاں سے ہٹنا نہیں، ہلنا نہیں، اگر تم یہ دیکھو کہ ہمارے جسم کو کوے پرندے نوچ رہے ہیں، پرندے نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ اب میدان جنگ شروع ہو گئی، صحابہ کرام کو تھوڑی کامیابی ملی، دشمن بھاگ کھڑا ہوا اور صحابہ کرام مال غنیمت لوٹنے لگے۔ وہاں 50 صحابہ کرام جو تیر انداز جبل رمات پر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہم تو میدان مار چکے ہیں، جنگ جیت چکے ہیں، 4 صحابہ مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں، مال غنیمت حاصل کر لیتے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر جو اس وقت امیر تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تم یہاں سے ہلو مت، ہٹو مت، لیکن صحابہ کرام نے دیکھا تو کہا کہ ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، اب یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہاں سے صحابہ کرام نکل کر میدان جنگ میں آ گئے جہاں پر مال غنیمت حاصل کیا جا رہا تھا۔ اب یہ یہاں پہنچتے ہیں، جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ پیچھے کی پہاڑی کے پیچھے کی طرف سے خالد بن ولید جو ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، اس سے پہلے 1-2 مرتبہ کوشش کر چکے تھے پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے، لیکن اس بار دیکھا کہ تیر اندازوں کا جو پٹا تھا وہ خالی نظر آیا اور خالد بن ولید پیچھے کی طرف سے آئے اور میدان جنگ میں ہلہ بول دیا، حملہ کر دیا، اور صحابہ کرام جو مال غنیمت حاصل کر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ جب خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، یہ اچانک ایسا کیسے ہو گیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے لمحوں میں، تھوڑی ہی دیر میں جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، ہار میں تبدیل ہو گئی۔ میرے بھائی یہی ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی مخالفت ہوئی تھی، جبل رمات سے ہٹنا نہیں کہا تھا، ہٹ گئے صحابہ